بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج نوری دیکھ رہے ہیں۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ، ایک حاضر سروس پاکستانی آرمی چیف کی اچانک موت۔ یہ میری ایک ویڈیو سیریز ہے، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے چین آف کسٹڈی کیا ہوتی ہے۔ اس رپورٹ میں جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بالوں کے نمونوں میں سنکھیا کی مقدار غیر معمولی حد تک زیادہ پائی گئی۔ عام سطح پر یہ مقدار 4 مائکرو ملی گرام فی بال ہوتی ہے، لیکن نمونوں میں یہ مقدار 67 مائکرو گرام فی گرام بال تک پائی گئی۔ یہ انکشاف ایک دھماکے کی طرح تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ صرف سنکھیا کا زیادہ ہونا موت کی وجہ پر قطعی فیصلہ نہیں دے سکتا، بلکہ یہ مزید تجزیے کی ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ نصرت آصف نواز نے پولیس میں باقاعدہ درخواست بھی جمع کروائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ ان کے شوہر کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ انہوں نے پوسٹ مارٹم کرانے کا بھی مطالبہ کیا، لیکن اپنی درخواست میں انہوں نے کسی ممکنہ ملزم کا نام نہیں لیا۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کے امریکہ میں مقیم بھائی شجاع نواز اپنی کتاب میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ستمبر 1993 میں بالآخر ڈاکٹر ریچرڈ کی سربراہی میں غیر ملکی ماہرین کی 3 رکنی ٹیم اسلام آباد آئی اور ڈی آئی جی ڈاکٹر شعیب سڈل کو ان کا سرکاری رابطہ افسر مقرر کیا گیا، جو ان غیر ملکی ماہرین کو بعد میں سیر کے لیے اسلام آباد سے مریبی لے کر گئے۔ اس دوران شجاع نواز کے مطابق ڈاکٹر شعیب سڈل نے ماہرین کو کئی بار یقین دلایا کہ نمونے محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ سرکاری رابطہ افسر ڈاکٹر شعیب سڈل کی جانب سے غیر ملکی ماہرین کو دی گئی بار بار یقین دہانیوں نے نمونوں کی چین آف کسٹڈی پر سوال اٹھا دیے۔ فرانزک سائنس میں زبانی یقین دہانی کافی نہیں ہوتی، اصل اہمیت دستاویزی ثبوت، واضح تسلسل اور چین آف کسٹڈی کی ہوتی ہے، یعنی تجزیہ کیے گئے نمونے کب حاصل کیے گئے، یہ نمونے پوسٹ مارٹم کے وقت لیے گئے یا بعد میں حاصل کیے گئے، یہ بال، ناخن، جسم کے ٹشوز میں کون کون سے نمونے لیے گئے اور ان کو کہاں پر اور کس کی نگرانی میں محفوظ رکھا گیا۔ ڈاکٹر شعیب سڈل اسلام آباد میں ہی موجود ہیں، مگر کئی سال پہلے شجاع نواز کی کتاب سامنے آنے کے باوجود انہوں نے کبھی اس معاملے پر بات نہیں کی۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب کراس سورس کے آخر میں 10 صفحات کا ایک ضمیمہ شامل کیا ہے۔ اس ضمیمے میں مرحوم جنرل کی اہلیہ کو مبینہ طور پر وزیر اعظم ہاؤس کے بعض ملازمین نے، جن کے نام نہیں ظاہر کیے گئے، کی جانب سے بھجوائے گئے ایسی تحریری پیغامات کا انگریزی ترجمہ دیا گیا ہے، جن میں الزام لگایا گیا ہے کہ جنرل آصف نواز کو مبینہ طور پر حکومتی اہلکاروں کے کہنے پر زہر دیا گیا۔ شجاع نواز کے مطابق یہ گمنام خط جنرل آصف نواز کی موت کے بعد ان کی اہلیہ کو موصول ہوئے، تاہم ان میں جو دعوے کیے گئے ان کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو پائی۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آصف نواز کی موت کو جس چیز نے مشکوک بنایا وہ ان کی موت کے بعد پیش آنے والے واقعات تھے، جن میں ایک کا تذکرہ اس میں اپنی پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ شجاع نواز کے مطابق اگرچہ آصف نواز کی موت نے پاکستان کے سیاسی نظام کو ایک جھٹکا دیا، لیکن فوج اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ نے تفتیش کو باوجود آرمی چیف کی بیوہ کے الزامات کے شفافیت یا چستی سے ڈیل نہیں کیا اور ایک ایسے وقت میں خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے جب یہ ضروری تھا کہ جنرل آصف نواز کی صحت پر کھلی تحقیقات سے خدشات کو ختم کیا جائے۔
یہ تھی میری آج کی ویڈیو. کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. السلام علیکم.